یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، شاہد صاحب نوٹ کرنے والا ہے کہ ایک ٹاکسک انسان کے اندر ہیبیچول ہوتی ہے ریزنٹمنٹ اینڈ گرج. وہ آپ کے پاسٹ کے گرجز کو آپ کے پریزنٹ میں نکال کے آپ کو خوش رہنے ہی نہیں دیتا. السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ٹاکسک پیپل. آپ کو شاید یاد ہو کہ ہم نے زحمت دی تھی پچھلی دفعہ اینگر مینجمنٹ کے اوپر بات کرنے کے لیے مسز عائشہ شاہد کو. تو آج اس سلسلے میں پھر ہم نے ان کو زحمت دی اور ان کی بڑی مہربانی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ان سے مستفید ہوں گے. میں نے آپ سے ان کا شارٹ انٹروڈکشن پہلے بھی کروایا تھا، پھر ایک دفعہ کروا دیتا ہوں، شاید آپ کے لیے بھی کوئی اس میں ہیلپ ہو سکے. عائشہ شاہد صاحبہ نے اپلائیڈ سائیکالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے. چائلڈ کیئر اور ایجوکیشن سائیکالوجی UK سے انہوں نے کیا، 22-23 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہے. ویلنس اینڈ کاؤنسلنگ سروس بھی پرووائڈ کرتی ہیں، آن لائن کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں. انسٹاگرام کے اوپر ان کا پیج ہے جس کو آپ جوائن کر سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، ایمپتھ کارنر کے نام سے. تو ان سے ہم بات کریں گے ٹاکسک پیپل، ٹاکسک ریلیشنز کے اوپر، کس طرح ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ٹاکسک جو لوگ ہوتے ہیں. یہ ٹاکسک پیپل جن کو ہم زہریلے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، جن کی باتیں بڑی زہر آلود ہوتی ہیں، یہ مستقل طور پہ ایسے رویے ظاہر کرتے ہیں جو دوسروں کی فلاح، بہبود اور جذباتی صحت اور بعض اوقات ان کی جسمانی صحت پر جو منفی اثرات پڑتے ہیں، یہ وہ جوڑ توڑ، کنٹرول، بدسلوکی کے رجحانات کا مظاہرہ کرتے ہیں اکثر، اور ان کے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کو ان سے نقصان ہوتا ہے. تو اس کے مختلف انڈیکیشنز ہیں، مختلف سمٹمز ہیں. یہ عائشہ شاہد صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ان کو ایکسپلین کریں گی اور آپ کو ان کے بچنے کے طریقے بھی بتائیں گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا کیا حال ہے؟ جی. Thank you so انفارچونیٹلی آپ کا بھی گلا خراب ہے. جی بالکل، میرا بھی گلا خراب ہے، تو آپ سب سے پہلے معذرت کہ شاید تھوڑا بہت ہمیں اس میں پرابلم آئے گا ہم دونوں کو. انفارچونیٹلی جیسے آج کل ایٹماسفیئر ہے تو اس میں یہ سب چیزیں تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. جی تھینک یو سو مچ جی فار انوائٹنگ می اگین، گیونگ می دس جی پلیٹ آپ کا شکریہ جی، آپ تشریف لائیں. سچ این امپورٹنٹ ٹاپک، سچ این امپورٹنٹ ٹاپک کہ جس کو میں سوچتی ہوں کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ریلیشن شپ کا جو بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے، اس کی جو بنیادی بیس ہے، وہ اسی وجہ سے ہل رہی ہے کہ ہمارے آس پاس ریلیشن شپس اور جو لوگ ہیں وہ اتنے ٹاکسک ہو گئے. اب وہ کیوں ہو گئے ہیں اور ان کے کیا ریڈ فلیگز ہیں، ان کے بارے میں ہم اوبویسلی جیسے جیسے ٹائم گزرے گا بات کریں گے. پر سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ میں ایکسپلین کروں، تھوڑا سا بتاؤں کہ ٹاکسک ورڈ اپنے اون میں کیا ہے، کیا سمجھا کیا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں. اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جن کو کہ نہیں سمجھ آ رہی ہماری بات کی، تو ان کو بتایا جائے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں ٹاکسک چیزیں بڑھ گئی ہیں یا ٹاکسسٹی بڑھ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے ابھی خود ہی فرمایا کہ زہریلا پن، پوائزنس، ایسی چیز جو ہماری باڈی کے لیے ہارمفل ہے، جو ہماری باڈی کے لیے ہیلدی نہیں ہے. So that is catered into the category of being toxic. اسی طرح کچھ ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ہم بہت سمپل ڈیفینیشن میں لے کے آئیں یا بتانا چاہیں یا ڈسکرائب کرنا چاہیں تو وہ یہ کہ جن کی وجہ سے ہم ناخوش رہتے، جو ہمیں انہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہماری صحت، ہماری دماغی حالت، ہماری جسمانی حالت متاثر ہوتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ ہم ٹاکسک لوگوں کی کیٹیگری میں فال کراتے ہیں. آپ نے ڈفرینٹ نام سنے ہوں گے، ان کو ہم سیلفش لوگ بھی کہتے ہیں، ان کو ہم نارسسسٹ بھی کہتے ہیں، کچھ لوگ سوشیوپیتھک کے نام سے بھی مشہور ہیں. بٹ یہ سب دے آل فال انٹو دا کیٹیگری آف ہولسم براڈر ہورائزن، جو کہ ٹاکسک انوائرمنٹ اور ٹاکسک پیپل کو یہ اندر فال کرتا ہے. اب ٹاکسک لوگ کیا ہوتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں اور کیسے پتہ چلتا ہے ہمیں؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ٹاکسک ریلیشن کیا ہوتا ہے، بہت ضروری ہے کہ ہم پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ ہیلدی ریلیشن شپ کیا ہے.
हेल्दी रिलेशनशिप इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप विच फ्लोज ऑटोमेटिकली, जिसमें बेशक टाइम टू टाइम आर्ग्यूमेंट भी होगा, डिस्कशंस भी होंगी, यू माइट फॉल इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बम्प्स ऑन द रोड, बट आप एक स्मूथली किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे, डिस्कशन करेंगे, डिसीजन मेकिंग आप लोगों की साथ साथ होगी। उसके बाद जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है ना, उसमें जो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है वो ये है कि आप किसी की भी बात या पॉइंट ऑफ व्यू समझते ही नहीं। सही। और सबसे पहले ये बात आ जाती है कि आप जब दूसरा बंदा आपसे बात कर रहा होता है, जैसे अगर मैं आपको कोई बात बताना चाहूंगी तो आप मुझे उधर ही कट कर देंगे। डिसरिस्पेक्ट विल बी द फर्स्ट रेड फ्लैग कि आप मुझे वो स्पेस ही नहीं दे रहे कि जिसपे कि मैं अपनी बात कर सकूं। मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ और आपने मुझे उधर ही स्नब कर दिया और उधर ही मेरी बात को डिसरिस्पेक्ट के जुमरे में ले गए और मेरी बात को काट दिया गया। सो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेशन दैट दिस रिलेशनशिप कैन नॉट फ्लरिश, दिस रिलेशनशिप कैन नॉट ग्रो। अच्छा, इससे पहले कि मैं मजीद आगे चलूँ, मैं ये भी सबको बताती चलूँ कि आज जो हम बात करें टॉक्सिक रिलेशनशिप में, हम किसी जेंडर बेस के ऊपर नहीं करें। जी, दोनों। इसमें मर्द हजरात भी फॉल करेंगे, इसमें खवातीन भी करेंगी, इसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी होगा, इसमें ब्रदर सिस्टर्स का भी हो सकता है, इसमें एम्प्लॉई बॉस का भी हो सकता है, इसमें फ्रेंड्स का भी हो सकता है। हर रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी पाई जा सकती है। तो पहली कैटेगरी जो मैंने आपको बताई वो है डिसरिस्पेक्ट। दैट इज द फर्स्ट साइन कि उसमें आपको डिसरिस्पेक्ट मिलता है, कोई आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता है, एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट। और अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बाद अगर कम्युनिकेशन होती है ना शाहिद साहब, तो वो इतनी टॉक्सिक होती है, वो इतनी टॉक्सिक होती है कि उससे कोई फायदा हम हासिल नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बात करना चाहूँ कि आज के मौसम के हालात पे, स्मॉग के बारे में, आप उस बात को कहीं का कहीं ले जाएं और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दें कि स्मॉग आपने या तुम्हारी वजह से हो रही है, या तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती, या तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेती, तो तुम trying to divert the attention from the major source, which is the point of discussion between both of us, to something which is irrelevant. ये unfortunately हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा। So ये क्या है? ये टॉक्सिक कम्युनिकेशन है। तो जो सेकंड पॉइंट हमारा बन रहा है आफ्टर डिसरिस्पेक्ट, वो ये है कि अगर कम्युनिकेट करेंगे भी तो टॉक्सिक तरीके से कम्युनिकेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड टॉक्सिक कम्युनिकेशन। और उसके बाद क्या होता है कि जो हम फील करते हैं जब हमारे स्ट्रेसर्स इंक्रीज हो रहे होते हैं, कि जब हम टॉक्सिक इंसान के साथ डील करें तो वी रिमेन इन कांस्टेंट स्ट्रेस, क्योंकि हम अपनी एनर्जी को एग्जर्ट किए जा रहे होते हैं ऐसे इंसान पे जो हमारी बात को समझना चाहता ही नहीं, या हमारी बात को कोई वेटेज देना ही नहीं चाह रहा। सो हम किधर फॉल करें? हम कांस्टेंट स्ट्रेस में फॉल करें। सो हम डिसरिस्पेक्ट भी हो रहे हैं, लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो रही है। अगर कम्युनिकेट हो रहा है तो टॉक्सिक कम्युनिकेशन है, उसकी वजह से कांस्टेंट स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। ठीक है। उसके बाद जो एक अलहदा से रेड फ्लैग है जो बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, और वो है कि ब्रीचिंग द बाउंड्रीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी एक बाउंड्री है जो आपने हर रिलेशनशिप में, और अगर मैं अपने नाजरीन को ये कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक यू पीपल आर नॉट इन अ हैबिट ऑफ एस्टेब्लिशिंग योर बाउंड्रीज इन एवरी रिलेशनशिप, देन इट्स योर फॉल्ट। You need to develop certain boundaries for your healthy mind, for your healthy mental state, ताकि अगले बंदे को पता हो कि उसके आगे आपने नहीं जाना। So toxic people will never respect your boundaries। अगर आपने उसको कह दिया है कि इस स्टेज के बाद I don't want to continue further, I don't want to discuss it any further, वो जान के उसी बात को prolong करेगा। आपने भी जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा तो ख्याल है कि ये जो ब्रीचिंग द बाउंड्रीज वाला पॉइंट है, ये तो इतना कॉमन है, ये भी अगेन हमारे भाषा में बड़ा कॉमन है, बहुत ज़्यादा। और हम इस जंप करके बाउंड्री पता नहीं कहाँ रह जाती है, हम अगर की पर्सनल लाइफ में घुस जाते हैं, बिल्कुल जजमेंटल हो जाते हैं हम। ये बड़ा प्रॉब्लम है। आपने देखा टीवी आइकन देखे आप, बिल्कुल जायज कि हम किसी प्रोफेशनल तक रहे, हम उसके घर तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, इतना ज्यादा ये प्रॉब्लम हमारे बहुत ज्यादा बाउंड्रीज ब्रीच करना। अच्छा, इसमें एक और बात है, मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी एक क्लाइंट के साथ बात करी थी, एक अलग टॉपिक पे हम चले जाएंगे, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, कि बाउंड्री भी समटाइम्स लोगों का भी ये कसूर होता है कि लोगों ने कभी अपनी बाउंड्रीज का जिक्र करना ही
जरूरी नहीं समझा होता या डिस्कस ही नहीं करते, तो अगले बंदे को पता भी नहीं चलता। लेकिन वो एक टॉक्सिक पीपल के साथ हम बात नहीं कर रहे, क्योंकि टॉक्सिक पीपल को बहुत अच्छे से पता होता है कि ये बाउंड्री है उस अगले इंसान की और मैं उसको क्रॉस कर रहा हूँ, लिमिट क्रॉस कर रहा हूँ, पर फिर भी वो करता रहता है और उस बंदे को हर्ट करता जाएगा, कॉन्स्टेंटली उसको स्ट्रेस में रखेगा, लैक ऑफ कम्युनिकेशन करेगा, टॉक्सिक कम्युनिकेट करेगा और पहुंचा देगा उस इंसान को उस कैटेगरी में जहाँ पे वो शाउट करेगा, फिर वो एजिटेट करेगा, फ्रस्ट्रेट होगा और फिर क्या करेगा टॉक्सिक पर्सन, उसी को ब्लेम करेगा कि सी दिस इज द रीजन व्हाई आई एम अनएबल टू कम्युनिकेट टू यू, सो गिल्ट में डालेगा। So this is another very strong weapon in the hand of a toxic person कि वो आपको गिल्ट में लेके जाएगा और आप जो उसके अंदर ग्रजेस होते हैं ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद सब नोट करने वाला है कि टॉक्सिक इंसान के अंदर हैबिचुअल होती है रिजेंटमेंट एंड ग्रज। वो आपके पास्ट के ग्रजेस को आपके प्रेजेंट में निकाल के आपको खुश रहने ही नहीं देता। आपको इट इज सो सैड कि वो अगर आप किसी चीज को बेहतर करना भी चाह रहे होते हैं ना, he will or she will not allow you to do that because वो बार बार आपकी पास की मिस्टेक्स को आपके सामने इतना दोहराएगा कि आप अपने आप को समझेंगे कि you are not capable of improving yourself, you are not able to do anything. So this is a very big red flag in a toxic relationship, that they do not let you grow, they do not let you improve, they do not let you flourish in the relationship, rather they squeeze you more tightly ताकि आप खुल के सांस भी ना ले सके। So this is something which unfortunately एक toxic इंसान की, चाहे वो नार्सिसिस्ट कैटेगरी में हो, चाहे वो सेल्फिशनेस की कैटेगरी में हो, चाहे वो सोशियोपैथ की कैटेगरी में हो, लेकिन वो आपको खुल के सांस लेने ही नहीं देता, वो आपको इतना अंडर प्रेशर रखता है, सही क्वेश्चनेबल बहुत करेगा, बहुत ज्यादा आपको हर वक्त स्टैंड बाय रखेगा, ठीक, हर वक्त, यानी कहाँ गए थे, क्यों गए थे, कब आओगी, कब जाना है, all these type of questions which will let you believe that you are a sole property of that individual, you don't exist on your own. So ये toxic people बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, वो आपसे आपकी आइडेंटिटी, आपका एग्जिस्टेंस, आपकी आइडियोलॉजी सब छीन लेते हैं और रिलेशनशिप में आप एक खोखली जात की तरह सिर्फ एक पपेट के तौर पे काम करते रहे। ये भी कह सकते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, extremely please mark these words that they are entirely self-centered, they are very selfish, and then with all these attributes to their personality they are jealous भी बहुत ज्यादा होंगे। चाहे कोई भी रिलेशन आप इनके सामने रख दें, वो उसको फ्लरिश होते, ग्रो होते, इसीलिए तो वो सब कुछ करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर्स भी होते हैं। Exactly, why not? These are exactly the words which fit into the category of, मैंने आपको शुरू में बताया था कि टॉक्सिक पीपल की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर वो सब लोग, क्योंकि ये मैनिपुलेट करें ना, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये आपको पास्ट की ब्लेम के गेम के अंदर इतना रगड़ देंगे, इतना मैनिपुलेट करेंगे कि जो सिचुएशन आप आज सही करना चाह रहे होते हैं आप वो भी नहीं कर रहे होते। तो व्हाट इज दिस? दिस इज मैनिपुलेशन। वो आपको इतना मैनिपुलेट कर देते हैं। और इस सब के बाद जो विक्टिम होता है, यानी जो बंदा टॉक्सिक इंसान को डील कर रहा होता है, वो किस नतीजे पे पहुंचता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म, उसकी सेल्फ डिग्निटी खत्म, उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म, उसका अपनी जात पे ध्यान देना खत्म। यानी वो तो समझेगा कि मैं तो इतना बुरा इंसान हूँ कि मैंने कभी कुछ सही किया ही नहीं। अच्छा, इसमें थोड़ा ये भी एक्सप्लेन करें कि ये ऐसा भी है कि ये जो लोग हैं, ये जो टॉक्सिक पीपल हैं, ये भी इनकी एक मसला है कि जो ये खुद गलत काम कर रहे हैं उसका भी जिम्मेदार आपको ठहरा रहे होते हैं। ब्लेम गेम तो इनकी सबसे बिगेस्ट क्वालिटी है ना, ब्लेम गेम की। जैसे मैंने आपको शुरू में स्मॉग की भी एग्जांपल दी थी कि अगर कोई इनकी गलती होगी तो मैंने एक बल्कि अपनी वीडियो भी अपलोड की थी कि ब्लेम गेम किस तरह करते हैं ये लोग, कि अगर आप इनसे कोई बात कम्युनिकेट भी करने की कोशिश करें तो ये इतने चालाक होते हैं कि ये इन रिटर्न आपको ये बताएंगे कि नहीं, हम गलत नहीं है, बल्कि हमने ये इसलिए इस वक्त ऐसे किया है कि फलां वक्त में तुमने ये किया था। So they very well know, they are very sharp people. अगर आप इनका बाज़ औक़ात इन लोगों का IQ लेवल चेक करें तो they might be touching to the genius level because they are the game players.
انہیں پتہ ہے گیم کو پلے کیسے کرنا ہے. وہ تو جو نائب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بیچارے لوگ ہیں جن کو ان کی سمجھ نہیں آ رہی, وہ ان کے ہاتھوں مینوپولیٹ ہوتے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے ہیں. سو آپ کے مینوپولیشن کے ورڈ کے ساتھ جو ان کا ایک اور ایٹریبیوٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, کنٹرولنگ بیہیویئرس. وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو اپنی, وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری بڈی از لائک یو نو آور پراپرٹی اینڈ وی ہیو آل دا کنٹرول آن ادر پیپل. تو وہ دوسروں کو کھل کے سانس لینے کی اجازت ہی نہیں دیتے. So these are the basic traits of a toxic relationship, of a toxic person, جس سے ہم آج کل میرا حال سے ہر تیسرے چوتھے بندے میں کوئی نہ کوئی ٹاکسیسٹی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور اس سے گزرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی اگنور کر دیتے ہیں. میرا خیال تھوڑا سا کثرت نفسی سے کام لیں گے. ہر تیسرے چوتھے میں جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے, انفارچونیٹلی میں تو کہوں گا کہ شاید ہم ہر بندہ تھوڑا بہت ٹاکسک ہے. ٹاکسک ہو گیا ہے. میں ابھی اگر آج سے شاید کوئی 30-40 سال پہلے نہ ہو, لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل ٹاکسیسٹی بہت ڈیولپ ہو اب اگر ہمارے اندر دیکھیں, یہ بھی ہمارا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم وی کین بی اے ٹاکسک پرسن ایٹ ٹائمز ایز ویل. ہمیں اپنے اندر بھی گریبان میں چھان کے دیکھنا چاہیے. سو اگر ہمیں لگے کہ خدا نہ خواستہ ہم دوسروں کی تو ابھی بات کریں, لیکن ان میں سے کوئی ایٹریبیوٹ ہمارے اندر آ رہا ہے یا کوئی خدا نہ خواستہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسی کیریکٹرسٹک ہمارے اندر پائی جا رہی ہے, اس کو ٹھیک کریں. ٹرائی ٹو اگلے ہم ابھی میں آپ سے بات کروں گی کہ ان کو اوائڈ کیسے کرنا ہے, اس کو فوراً چیک دیں, اس کو ادھر ہی کریکٹ کریں اور اپنے آپ کو بتائیں دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو فال انٹو دیٹ کیٹیگری جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے. بیکاز ہم بھی دیکھیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمارے ساتھ بھی اچھائی اور برائی سب لگی ہوئی ہے. تو اگر یہ دوسرے لوگوں میں یہ بات پائی جا سکتی ہے تو کبھی کبھی ہمارے اندر بھی اس طرح کی کوئی, چاہے 10%, چاہے 20%, چاہے 40%, لیکن وہ بات آ سکتی ہے کسی بھی اسٹریس. اور پھر جو بہت امپورٹنٹ بات ہے سوچنے والی, وہ یہ بات ہے کہ ایسا انسان جو 10 سال سے یا 15 سال سے ٹاکسک انسان کے ساتھ رہ رہا ہے, بینگ اٹ اے میل اور اے فیمیل, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اندر کتنی پازیٹیوٹی باقی بچی ہوگی؟ زیرو. سو وہ پازیٹیو کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو تو اس انسان نے زیرو کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب تو وہ اسٹیج پہ ہے کہ یا تو وہ بھی ایک another toxic انسان کی طرح نکلے گا, زیادہ چانسز یہی ہیں, یا وہ بالکل زیرو ہو کے فلیٹ ہو جائے گا جس کے اوپر سے ٹاکسک پرسن گزر جائے گا. بالکل. سو دونوں سچویشن کم کم سائیکو تو ضرور ہو جائے گا. دونوں سچویشنز میں اس کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑ گئی نا. بالکل دھجیاں اڑ گئی. سو اب بہت ضروری ہے کہ ہم اویئر کریں اپنے ناظرین کو, اپنے سوسائٹی میں لوگوں کو, کہ ٹاکسک پیپل کے جو فلیگز ہوتے ہیں, ٹاکسک انوائرمنٹ کے جو فلیگز ہوتے ہیں, ان کے لیے واچفل رہیں. تو ان حالات میں تو پھر ہم سیلف رسپیکٹ یا سیلف اسٹیم کی بات کیا کریں؟ اگر ٹاکسک انسان کے ساتھ آپ چل رہے ہیں, یو آر ناٹ ایبل ٹو ہینڈل دیٹ پرسن پراپرلی, تو obviously آپ کا سیلف ریسپیکٹ کمپرومائزڈ ہے, بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے. اور انفارچونیٹلی جہاں پہ آپ کا سیلف کانفیڈنس کمپرومائز ہوا, وہاں پہ آپ کی پرسنالٹی مسک ہو جاتی ہے, آپ کی آئیڈیالوجی مسک ہو جاتی ہے. So this is something which is very important, which needs to be taken care by each and every individual. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ یہاں پہ ہم اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ یہ جو سمپٹمز, یہ میں نے آپ کو جو سائنس بتائے ہیں, جو سمپٹمز بتائے ہیں, بالکل یہ ایسے ہیں کہ جن کو کہ دیکھ کے ہمیں آسانی سے پتہ چل سکتا ہے کہ ٹاکسک انسان کیا ہوتے ہیں. شکریہ جی. دوستو آپ نے دیکھا, انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے سمپٹمز, ریڈ فلیگز, جو کہ آپ کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ٹاکسک پیپل کس طرح کے ہوتے ہیں, انہوں نے ایکسپلین کر دیا عائشہ شاہد صاحبہ نے. موٹا میں آپ کو ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں تاکہ یاد رہے. سب سے پہلا سمپٹم جو انہوں نے بیان کیا وہ ہے ڈس رسپیکٹ, جو آپ کو نظر آئے گی کسی بھی ٹاکسک پیپل میں, یعنی وہ آپ کی رسپیکٹ بالکل نہیں کرے گا, یا آپ کے کمنٹس کی یا آپ کی رائے کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹاکسک کمیونیکیشن, جب بھی وہ آپ سے مخاطب ہوگا تو ایک طرح کی ٹاکسک کمیونیکیشن کرے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں میرا اتفاق ہوا, میں ایسے جاتے جاتے کوٹ کر دوں, میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کی بیٹی کی ڈائیورس ہوئی, تو وہ ان کی جو ساس تھی, تو اس کا جب بھی ان سے مخاطب ہوتی تھی بیٹی سے, بہو سے, تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا. یہ ایک بڑا کامن ٹاکسک اسٹیٹمنٹ ہے جو بچیوں کو سننے کو ملتا ہے. آپ نے کچھ کہنا تو اس تک رہے نا, اس کے ماں باپ تک کو جانے کی, اس کا مطلب یہ بہت زیادہ ٹاکسکٹی ہے جو ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ ٹاکسک کمیونیکیشن ہے بیسیکلی. بریچنگ دی باؤنڈریز,
جب ہم دوسرے کی لمٹس کراس کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کی، اس کی پرسنالٹی کی لمٹ کراس کریں گے، تو یہ وہ باؤنڈریز ہے جو ہمیں کراس کرتے ہیں اور اکثر کراس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہوتا ہے یہ کہ وہ آپ کو کبھی بھی خوش ہوتا ہوا، گرو کرتا ہوا، فلرش کرتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ جب بھی وہ آپ کو خوش ہوتا ہوا دیکھے گا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسی زہریلی بات ضرور کرے گا جس سے آپ ہرٹ ہوں گے، تو فوراً سمجھے کہ یہ بندہ ٹاکسک ہے۔ ضرورت سے زیادہ سوال کرے گا، یعنی بات ایک ہوگی اس کے اوپر 10 سوال کرے گا، وہ سوال جو کہ اس کو نہیں کرنے چاہیے۔ یہ ایک ٹاکسکٹی کی جو بہت بڑی بہت ایک مثال ہے جو کہ آپ کو دیکھنے میں ملے گی کہ غیر ضروری سوالات، بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ ہوگا، سیلفش بندہ ہوگا، یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ جیلس بہت زیادہ ہوگا، آپ نے جیلسی اس کے چہرے سے، اس کے الفاظ سے آپ کو ٹپتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت بڑا مینیپولیٹر ہوگا، یعنی ہر چیز کو مینیپولیٹ کرے گا، مطلب کوئی چیز اس نے حاصل کرنی ہے، اس کو مینیپولیشن کے کہیں کس حد تک جانا پڑے وہ ضرور جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اس کی اپنی کسی غلط بات کو آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کی بات نہیں کرے گا، یعنی اپنا قصور آپ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ نیگیٹیوٹی اس میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی، ہر چیز کو نیگیٹو، آپ کی کسی اچھی بات کو، آپ نے کوئی خوبصورت بات کی، وہ اس کو ہمیشہ اس میں نیگیٹو پہلو نکالنے کی کوشش کرے گا، کنٹینیوسلی ہر چیز کو کرٹیسائز کرے گا، اس میں کرٹیسائز کرنا اور نہ کرنا، اس نے کرٹیسائز کرنا ہی کرنا ہے۔ سو بہت زیادہ یہ عادت ہوگی کہ آپ کے بیہیویئرس کو کنٹرول کرے، آپ کی سوچ کو کنٹرول کرے، آپ کو مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے، آپ کے ایکشنز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ سارے سمپٹمس تھے جو عائشہ شاہ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے، اور اس کے اگلے سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے کس طرح اوائڈ کریں، وہ ایک بڑا ضروری پہلو ہے۔ شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔